مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین اکرام السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر یہ خبر آئی اور بعد میں مختلف اخبارات نے بھی اس خبر کی تصدیق کی کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے صحابہ بل پر 2 اعتراضات لگا کر اس کو پارلیمان میں واپس بھیج دیا ہے اور اب اس پر ڈیبیٹ ہوگی، اس پر بحث ہوگی. اور جب یہ خبر عام ہوئی تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر ایک اس کا رد عمل آیا اور عارف علوی صاحب نے جو اعتراضات لگائے وہ 2 تھے اس بل کی 2 شقوں پر، کہ ایک جو اس میں قابل ضمانت کو ناقابل ضمانت کرنے کا کہا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ پولیس جس شخص پر یہ مقدمہ لگے گا اس کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکے گی. تو صدر پاکستان نے یہ اعتراضات لگائے کہ یہ 2 شقیں آئین پاکستان کے ساتھ متصادم ہیں. تو جب یہ بات منظر عام پر آئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر خاص طور پہ ٹویٹر پر صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے خلاف ٹرینڈ ایک چلایا گیا کچھ انتہا پسند، شدت پسند سوچ کے لوگوں کی جانب سے. اور جیسا کہ ان لوگوں کی عادت رہی ہے کہ جب ان کی بات نہیں مانی جاتی، کوئی ان سے اختلاف کرتا ہے، ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس پر پھر توہین کے فتوے، اسے دشمن صحابہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. یہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ایک ویپن ہے. اور یہی صدر پاکستان کے ساتھ ہوا اور ٹویٹر پر دشمن صحابہ کے نام سے، دشمن صحابہ عارف علوی کے نام سے ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا اور مولویوں کی طرف سے فتوے بھی آنے لگ پڑے. اب یہ ایک المیہ ہے ہمارے یہاں کا کہ یہ لوگ اجارہ داری چاہتے ہیں، بدمعاشی کے ساتھ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں، حالانکہ جو صدر نے پوائنٹس اٹھائے وہ ویلڈ تھے. تو قانونی لحاظ سے ظاہر ہے وہ سمجھتے ہوں گے تو انہوں نے اعتراضات لگائے، لیکن اب انہیں دشمن صحابہ کہا جا رہا ہے. تو یہ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، پورا عالم اسلام اس بارے میں سوچے کہ صدر پاکستان جو کہ اس ملک کی ایک اہم ترین شخصیت ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ کی ایک سیٹ ہے، تو جب ایک صدر کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی توہین حالانکہ نہیں کی، اس میں کیا توہین ہے، اور نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، صرف انہوں نے قانونی پوائنٹس کو ابھی اجاگر کیا ہے اور انہیں دشمن صحابہ ڈکلیئر کیا گیا، ان پر الزامات لگ رہے ہیں، ان پر فتوے لگائے جا رہے ہیں. تو جب صدر پاکستان کے ساتھ یہ سلوک ہے تو ذرا آپ یہ سوچیں کہ عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. یعنی کچھ شرپسند لوگ اس چیز کا کتنا مس یوز کر سکتے ہیں، کسی پر الزام لگا کر، اور اسے پھر اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کوئی طریقہ ہے کہ جو کوئی آپ کی بات نہ مانے اس پر فتویٰ لگا دیا جائے. تو اس انتہا پسندی کی سوچ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان سے اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ دنوں سے گلگت بلتستان میں مولویوں نے ہائی ویز بلاک کیے ہوئے ہیں، راستے بلاک کیے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ٹریفک میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک شیعہ عالم کو گرفتار کیا جائے جن پر توہین کا الزام ہے، آغا باقر حسین پر. اور مولویوں نے وہاں پر ہائی ویز پر پتھر پھینکے ہوئے ہیں، اور جو سکردو پولیس تھانہ ہے اس کے باہر بھی احتجاج ہو رہے ہیں. اور آغا باقر حسینی صاحب پر ایک غصہ ان لوگوں کو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسی بل کے خلاف تقریر بھی کی تھی. حالانکہ یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے گلگت بلتستان میں اتحاد بین المسلمین کے لیے بڑا کام کیا ہے اور اپنا کردار ادا کیا ہے. اہل سنت برادران ان کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو سننے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے اس خطے میں ایک واٹر ڈائیورژن پروجیکٹ لانچ کرنے میں انہوں نے اپنا فعال کردار ادا کیا ہے، جو کہ وہاں کے خطے کے لوگوں کی خوشحالی کا باعث بنے گا. لیکن اب ان پر یہ الزام ہے اور وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے. اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا احتجاج کی کہ اس میں لوگ مولوی ہائی وے پر پتھر پھینک رہے ہیں، اور پھر پتھر پھینک کر وہ لوگ وہاں پر ناچنا شروع ہو گئے. مجھے دیکھ کر بڑی ہنسی بھی آئی. ذرا مختصر سا آپ کلپ دیکھیں، آپ بھی انجوائے کریں گے. آپ لوگ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں توہین کے خلاف، اور ساتھ ہی وہاں پر وہ تالیاں بجا بجا کر ناچنا بھی شروع ہو گئے. تو ان کے اس رویے کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے 90% لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم احتجاج کس لیے کر رہے ہیں.
اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں وہ کس طرح سے ناچ رہے ہیں. یعنی ایک تفریح کا انہوں نے موقع سمجھا ہوا ہے, ایک انجوائمنٹ سمجھی ہوئی ہے کہ بس ہم سڑکوں کو بلاک کریں. اور ابھی گلگت بلتستان کے ایک میڈیا کے پیج سے ویڈیو اپلوڈ تھی کہ جہاں پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں اپنی گاڑیوں میں, فیملیز, خواتین, بچے, اور وہ مولوی کہہ رہے ہیں جی ہمیں پرواہ نہیں ہے, جب تک ہمارے مطالبات کو نہیں مانا جاتا, ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا, ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے. بھائی ان کا کیا قصور ہے جو وہاں پر 2 دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں؟ چیزوں سے اس مائنڈ سیٹ کا, اس ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق, اپنے ہولڈ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی بس قانون مانے. اور کاش یہ لوگ کہ جو آج وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں, کاش یہ اس وقت بھی احتجاج کرتے جب 7 شیعہ اساتذہ کو ایک سکول میں پارا چنار کے شہید کیا گیا تھا. ان مظلوم شہداء کے لیے انہوں نے آواز کیوں نہ اٹھائی؟ ان کے جو قاتل تھے ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور کجا یہ کہ اساتذہ جو کہ انبیاء کا پیشہ ہے ان کو شہید کر دیا جائے. اور شہید بھی اس لیے کیا جائے کہ ان کے نام میں علی آتا ہے, ان کے نام میں حسن آتا ہے, ان کے نام میں حسین آتا ہے. صرف اس لیے کیا گیا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے, لیکن ان کے لیے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا. کاش کہ یہ لوگ ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے, ان کے حق میں بولتے, لیکن ان لوگوں نے ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی کیونکہ شاید وہ شیعہ تھے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اس قدر اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے, انسانیت پیچھے رہ گئی ہے, فرقے غالب آ چکے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی کی سوچ زیادہ ہے. کسی نے وہ شعر ہے نا کہ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے, کہ نہ جانے کب تک یہ الزام تراشیاں, یہ فرقہ واریت, یہ فرقہ بندیاں کتنی نہ جانے اور جانے لے گی پاکستان میں. اور یہ چیز پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایک پرامن فضا قائم ہوئی اور شیعہ سنی بھائی چارے کی پیاری فضا وہاں پر چل ہی رہی تھی, لیکن کچھ لوگوں کو یہ فضا اچھی نہیں لگی اور انہوں نے اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جب پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد کی, بھائی چارے کی فضا کو ختم کرنے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ہر وقت اسی میں مصروف عمل رہتے ہیں. در حقیقت یہ لوگ اسلام کے بھی دشمن ہیں, یہی لوگ پاکستان کے بھی دشمن ہیں. کیونکہ اگر پاکستان میں امن ہو گیا, پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو گئی, تو ان لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی, ان کا فائدہ نہیں ہوگا. ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ماحول رہے, اسی طرح احتجاج لوگ کریں, اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف رہیں شیعہ سنی, اور ان کا کام چلتا رہے. لیکن جو شیعہ سنی معتدل سوچ رکھتے ہیں, محبت کی سوچ رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ محبت سے رہیں, پیار سے رہیں. یہی اسلام کا پیغام ہے, اور پاکستان کے امن کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے یہی چیز, اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.